بعض دین کے سچے عالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزے شمار کیے ہیں اور بعض نے 64,000 شمار کیے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزوں کا تذکرہ کر کے اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں۔ معجزہ نمبر 1، سب سے بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے قرآن کریم کہ غیب کی خبر دیتا ہے، جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کا مثل نہ کوئی بنا سکا اور نہ کبھی بنا سکے گا۔ معجزہ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی آپ نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، نہ کوئی آدمی آپ کا استاد ہوا، مگر امی ہونے پر بھی آپ کا یہ معجزہ عجیب ہے کہ پڑھے نہ لکھے مگر وحی کے ذریعے سے دین اور دنیا کے سب احکام بتلا دیے ہیں۔ معجزہ نمبر 3، معراج، کہ آپ کو معراج ہوئی، مکے سے بیت المقدس گئے، وہاں سے جنتی گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کے پاس تک پہنچے، ہر آسمان کو پار کیا اور 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ کا دیدار ہوا اور وہاں جنت، دوزخ اور وہاں کے تمام معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ معجزہ نمبر 4، ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دکھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ شریف پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نظر اٹھاؤ۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بدن ایک دم سبز رنگ کا تھا اور چمکدار تھا۔ وہ دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ معجزہ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام کی طرف اپنی ماں کو بلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا کلمہ کہا۔ مجھے ناگوار گزرا اور میں روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن کر خوش ہوتا ہوا اپنے گھر پر آیا تو دروازہ بند پایا اور میری ماں نے میرے پاؤں کی آواز سن کر کہا کہ ابھی ٹھہرو۔ وہ نہا رہی تھی، غسل کر کے کپڑے پہنے، پھر دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا اور انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، میں سچے دل سے ایمان لاتی ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ گویا ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا مانگی اور ابو ہریرہ کو اتنا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر کہ جیسے ہی آپ نے دعا کے الفاظ یہ نکالے کہ اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، تو فوراً یقین کے ساتھ گھر پہنچے کہ میری والدہ مسلمان ہو گئی ہوں گی۔ جا کے دیکھا تو واقعتاً آپ کی والدہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ معجزہ نمبر 6، حضرت خبیب کے باپ کی آنکھوں میں موتیا پڑ گیا اور اندھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کر دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئی۔ اس معجزے کا بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے ان کو 80 برس کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے دیکھا۔
معجزہ نمبر 7، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے بے ادبی سے کہا کہ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا، تو کبھی داہنے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ بس اس کے داہنے ہاتھ میں ایسی خرابی ہوئی کہ وہ اپنے منہ تک ہاتھ کو نہیں لے جا سکتا تھا۔ معجزہ نمبر 8، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور ہم ایک گاؤں میں گئے۔ وہاں کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر لوگ آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہمارے یہاں ایک جوان لڑکی ہے، اس کو جن نے پاگل بنا رکھا ہے، وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو سامنے بلا کر فرمایا، اے جن، تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو اس کو چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنتے ہی وہ جن چلا گیا اور لڑکی کو ہوش آ گیا اور جلدی سے اپنے اوپر پردہ کر لیا اور بالکل اچھی تندرست ہو گئی۔ معجزہ نمبر 9، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ حدیبیہ میں لوگوں کو پیاس لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوٹا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، سب لوگ پیاسے ہیں اور پانی نہیں ہے، لوگوں کو پیاس لگ رہی ہے اور سب کو وضو بھی کرنا ہے اور پانی تو بس اسی لوٹے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس لوٹے میں رکھا اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ابلنے لگا۔ بس سب فوجیوں نے پانی پیا اور وضو بھی کیا، اور ہم سب آدمی 1500 تھے اور پانی اس قدر آ رہا تھا کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو سب کو کافی تھا۔ معجزہ نمبر 10، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں ایک دن کے پیدا ہوئے بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے دریافت کیا کہ اے بچے، میں کون ہوں؟ بچے نے صاف زبان سے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ معجزہ نمبر 11، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت یا پہاڑ کی طرف سے گزرتے تو ان کی طرف سے آواز آتی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ معجزہ نمبر 12، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے۔ ایک گاؤں کا آدمی گو پکڑ کر لے آیا۔ گو ایک جانور کا نام ہے۔ وہ پکڑ کر لایا اور آپ کے آگے ڈال کر کہا کہ اگر یہ گوہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے فرمایا، اے گوہ، میں کون ہوں؟ اس نے صاف زبان سے کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو شخص آپ کا کہنا مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص آپ کا کہنا نہ مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس آدمی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اپنے گاؤں میں جا کر لوگوں سے یہ سب حال کہہ دیا۔ بہت سے لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے۔ معجزہ نمبر 13، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اپنی مٹھی میں کچھ پتھریاں چھپا کر آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اگر تم سچے رسول ہو تو یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا چیز ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہاری مٹھی میں ہے اگر وہی چیز مجھ کو رسول کہہ دے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو بلند آواز سے پتھریوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے پتھریوں کو پھینک دیا اور یہ کہہ کر چل دیا کہ واہ بھتیجے، خوب جادو سیکھا ہے، اب تو تم پورے جادوگر ہو گئے ہو۔ افسوس ہے ابو جہل کی جہالت پر کہ بے ایمان نہ لایا۔ معجزہ نمبر 14۔ ایک دفعہ مکہ شریف کے بڑے بڑے کافر لوگ حضور کے پاس آئے اور 14ویں رات کا چاند خوب روشن تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم چاہتے ہو کہو، انشاءاللہ وہی ظاہر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر وہ دونوں ٹکڑے آ کر مل گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے۔ بعضوں نے جادو کہا اور بے ایمان ہی رہے، اور کچھ لوگوں نے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ معجزہ نمبر 15۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک لکڑی کا ستون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھنے کے وقت اس سے سہارا لگا لیا کرتے تھے۔ جب آپ کا ممبر بن گیا تو آپ اس پر خطبہ پڑھنے لگے۔ وہ ستون آپ کی محبت اور جدائی سے چیخ چیخ کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کو تسلی دی، وہ اسی وقت خاموش ہو گیا۔ معجزہ نمبر 16۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست کی آنکھ میں آ کر تیر لگا اور آنکھ نکل کر باہر آ پڑی۔ وہ دوست تڑپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس آنکھ کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کی قدرت سے اور آپ کی برکت سے آنکھ اسی وقت درست ہو گئی اور سب تکلیف دور ہو گئی۔ معجزہ نمبر 17۔ جنگ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 3 سیر جو کا آٹا گوندا۔ اس وقت گھر میں اتنا ہی آٹا تھا اور ایک دیگچے میں گوشت پکنے رکھ دیا اور ایک طرف روٹی بھی پکانی شروع کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور چپکے سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اور 2-4 آپ کے دوست جن کو آپ چاہیں میرے ساتھ چلیں اور کھانا کھا لیجئے، کھانا تھوڑا ہی سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ مت، انشاءاللہ تمہارا کھانا سب لشکر کھائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ اور تمام لشکر میں اعلان کرایا گیا کہ جابر کے یہاں دعوت ہے اور سب کھانا کھانے کے لیے چلیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم جلدی سے جاؤ اور جب تک ہم نہ آئیں چولہے کے اوپر سے دیگچا اور توا نہ اتارنا اور ایک روٹی پکانے والی اور لگا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں اس وقت 1000 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذرا سا منہ مبارک کا پانی دیگچے میں اور آٹے میں لگا دیا اور فرمایا اے جابر 10 آدمیوں کو اتار کر کھلاتے رہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم تمام لشکر نے روٹی اور گوشت پیٹ بھر کر کھایا مگر آٹے اور گوشت میں ذرا کمی نہ آئی۔